لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ دخان کی جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قسم روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیے کریمہ میں لیلۃ مبارکہ جو فرمایا گیا، اس سے مراد شب قدر ہے یا شب برات؟ تو جمہور علماء اول کے قائل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ہی لیلۃ القدر او لیلۃ النصف من شعبان، یعنی یہ لیلۃ القدر ہے یا شعبان کی 15ویں شب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، او لیلۃ النصف من شعبان کے تحت تفسیر ساوی حاشیہ جلالین میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جماعت کا قول ہے کہ لیلۃ مبارکہ کی تفسیر شب برات سے، جب ایک صحابی اور دیگر حضرات سے مروی ہے تو اس کو بالکل غلط اور باطل تو نہیں کہا جا سکتا، یعنی حضرت اکرمہ اور ایک جماعت جو صحابہ کی ہے وہ لیلۃ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات کو لیتے ہیں۔ اس لیے اگر ایک صحابی کا بھی اس سلسلے میں قول ملتا ہو تو اس سے اس رات کی عظمت اور اس رات سے مراد لیلۃ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات مراد لی جا سکتی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مقدس سے بھی 15ویں شب کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور شب برات کی عظمت کا ذکر اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، اور لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ النصف شعبان لے کر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرف گئے اور آپ نے اس کی تفسیر کے اندر یہ بیان فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالی شب برات میں فیصلے فرماتا ہے اور انہیں متعلقہ اصحاب یعنی فرشتوں کے سپرد شب قدر میں فرماتا ہے، فرشتوں کے سپرد شب قدر میں فرماتا ہے۔ اور یہی تعویل انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ میں، یعنی ہم نے اس کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا کے بارے میں بھی کی گئی ہے کہ شب برات سے اس کا نزول شروع ہوا اور شب قدر میں تمام ہوا، یعنی لوح محفوظ سے دفتر ملائکہ میں۔ اس طرح دونوں روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے، یعنی لوح محفوظ سے نصف شعبان سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کا معاملہ شب قدر تک چلتا ہے، یعنی اس میں یہ بات بھی واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ دونوں راتیں اس سے مراد لی جا سکتی ہیں اور اس میں کوئی مضائقے کی بات قطعی طور پر نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علامہ احمد ساوی
حاشیہ جلالین میں فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ لوح محفوظ سے لکھنے کی ابتدا شب برات میں ہوتی ہے اور شب قدر میں سب کچھ لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ چنانچہ رزق کا نوشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور جنگوں کا نوشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دے دیا جاتا ہے۔ یوں ہی زلزلے، بجلیاں اور دھسانے کے احکام اور رزق کا نوشتہ اسماعیل علیہ السلام، یہ آسمان کے سب سے بڑے فرشتے ہیں، ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو آسمان دنیا کے مالک ہیں اور آپ ایک زبردست فرشتہ ہیں۔ اور مصائب کا نوشتہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ اب آپ سنیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اس رات کے اندر رزق کے حوالے سے، زندگی اور موت کے حوالے سے، آفات و بلیات کے حوالے سے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے نوشتوں کو فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، تو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سے اسی سلسلے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ماہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ روزے عام مہینوں کے مقابلے میں ماہ رمضان کو چھوڑ کر اتنے زیادہ روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں ماہ شعبان المعظم میں آپ زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جب فرشتے میرا نوشتہ لکھیں اور جب فرشتے میری زندگی کے متعلق کچھ لکھیں تو میں اس حال میں رہوں کہ روزے کی حالت میں رہوں اور فرشتے میرے حوالے سے لکھتے چلے جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوچ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور وہ سوچ یہ ہے کہ اے روئے زمین پر بسنے والے غلامان رسول، تم اپنی زندگی کو ہمیشہ نیکیوں میں گزارو، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارو، اس لیے کہ معصوم فرشتے تمہارے نام اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے جب تم نیکی کرو گے تو نیکی کے فرشتے نیکیاں لکھیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ نیکیاں لکھیں گے تو نیکوکار کی نیکی کو دیکھ کر فرشتے خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو لکھنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو جب لکھنے والے فرشتے کو خوشی ہوتی ہے تو جس کے لیے نیکی کر رہے ہو وہ رب کتنا خوش ہو رہا ہوگا، اور اس کے پیارے حبیب ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔